کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بڑی مدت سے، ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ہم بڑی مدت سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا جو ہے وہ مستجاب نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس کے بارے میں فرمائیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں۔ تو بجائے کہ میں اپنی بات کروں، آئیے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کا حل جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا کا بھی یہاں پہ فرمان ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں کچھ شرائط ہیں دعا کی قبولیت کی، لیکن اس سے پہلے جو حدیث میں نے چھٹے امام علیہ السلام سے جو منسوب ہے اس میں سنیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے دعا کے لیے۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جب آپ نے طے کر لیا کہ مجھے اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرے، دیکھیں دینے والا وہ ہے جو آپ کو دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت کا بھی سامان دعا کے ذریعے آپ کے لیے میسر کرتا ہے اور مہیا کرتا ہے، وہ آپ کا اور میرا خدا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ جب آپ نے طے کر لیا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، چاہے وہ دنیا کی حاجت ہے یا آخرت کی حاجت ہے، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے دعا کے لیے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی، آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے مقصد کے لیے یا اپنی بات کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ مجھے صحت دے دے، اولاد دے دے، نوکری دے دے، گھر دے دے، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں کسی سے کچھ مانگنے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، اس کے بچوں کا حال پوچھتے ہیں، اس کے معاملات زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ ہیں علی کل شیء قدیر وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس اللہ کی بارگاہ میں آپ جب پہنچے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کریں، جتنے آپ کو اچھے اچھے اسماء حسنہ یاد ہیں، اللہ کے بہترین نام یاد ہیں، جتنے اس کے کرم یاد ہیں، اس کی عنایات کو یاد کریں۔ آپ اتنا کوشش کریں کہ اس کو یاد کرتے کرتے اگر آپ کی آنکھ میں سے ایک آنسو آ گیا تو آپ سمجھ لیں اور یقین کر لیں کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔